یہ سوشل میڈیا سے ایک سوال آیا کہ حج بدل کس کی طرف سے ہو سکتا ہے اور حج بدل کروانے کے لیے کس کو بھیجنا بہتر ہے، اور کیا دعوت اسلامی بھی حج بدل کرواتی ہے؟ حج بدل جو ہے یہ اس کے ہیں مسائل، اور مسائل کچھ ہیں بھی باریک. تو میں کچھ اس کا حج بدل کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ جس پر حج فرض ہو اس کی طرف سے کیے جانے والے حج بدل کی کچھ شرطیں ہیں، مگر حج نفل کی کوئی شرط نہیں اس مطلب موضوع میں، کہ یہ تو ایک ایصال ثواب کی صورت ہے، اور ایصال ثواب فرض نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، صدقات و خیرات وغیرہ تمام اعمال کا ہو سکتا ہے. لہذا اگر اپنے مرحوم والدین وغیرہ کی طرف سے آپ اپنی مرضی سے حج کرنا چاہیں، یعنی نہ ان پر فرض تھا نہ انہوں نے وصیت کی تھی، تو اس کی کوئی شرائط نہیں ہے. احرام حج والد یا والدہ کی نیت سے باندھ لیجئے اور تمام مناسک حج بجا لائیے. اس طرح فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو ایک حج کا ثواب ملے گا، اور حج کرنے والے کو بحکم حدیث 10 حج کا ثواب عطا کیا جائے گا. حوالہ دار قطنی جلد 2 صفحہ نمبر 329، حدیث نمبر 2587. یہ صرف حدیث کا حوالہ ہے، 10 حج کا ثواب ملے گا، یہ اس کا حوالہ ہے. لہذا جب بھی نفل حج کی شہادت ملے تو افضل یہی ہے کہ والد یا والدہ کی طرف سے کیجیے. یاد رہے ایصال ثواب کے لیے کیے جانے والے حج تمتع یا قران کی قربانی واجب ہے، اور حج کرنے والا خود اپنی نیت سے کرے اور اس کا بھی ایصال ثواب کر دے. اچھا، اب یہ کہ حج بدل کہ اصل جو مسائل اور شرائط ہیں نا، تو یہ زیادہ ہے. اب رفیق الحرمین پیج نمبر 209 پر یا خدا حج کا شرف عطا کر کہ 17 حروف کی نسبت سے حج بدل کے 17 شرائط لکھے ہوئے، جو 200 رفیق الحرمین 209 سے لے کر 212 تک ہیں. اب اگر یہ پڑھ کر میں سناؤں گا ہو سکتا ہے کہیں کہیں اس کے لیے وہ وضاحت کرنی پڑے گی، تو اور وقت عوام کے لیے اس میں دلچسپی نہیں. مزید آگے پھر آؤ حج کریں کہ 9 حروف کی نسبت سے حج بدل کے 9 متفرق مدنی پھول، تو یہ 212 سے لے کر 214. تو یوں یہ کہ یہ لمبا ٹاپک ہے، تو یہ بیان میں نہیں کرتا. میں نے رفیق الحرمین کا حوالہ دے دیا، تو جن کو حج بدل کروانا ہو وہ اس کو پڑھیں ضرور. جو حج بدل کرنے جائیں اس کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے، ورنہ وہ اسی خطائیں کرے گا کہ بس کرے گا. نماز 5 ٹائم نماز فرض ہے، اور سال سے پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، ہے نا. لیکن 100 سال کے بوڑھے کو بھی دیکھیں گے تو امکان ہے کہ نماز میں غلطیاں کر رہا ہو. تو جو اتنی مطلب فرض ہے روز پڑھی جا رہی ہے اس میں غلطیاں ہو رہی ہیں. تو حج جو زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر فرض ہے، کہ شرطیں پوری ہوں جس کی، صرف اس پر وہ بھی ایک بار فرض ہے. اب وہ جو ایک بار حج کے لیے جا رہا ہے، اب وہ یوں سوچتا ہے کہ میں جو لوگ کر رہے ہوں گے دیکھ دیکھ کے کر لوں گا. نیت کون کرے گا؟ جہاں جہاں نیت کی ضرورت ہوگی دیکھ کر کرو گے نیت. تو دل دیکھنا آتا ہے کیا دل میں نیت کی؟ یہ شیطان کے وسوسے کی کاٹ کر رہا ہوں. اور کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی چیز ہے، کہ وہ مطلب دیکھ دیکھ کر آدمی کر ہی نہیں سکتا حج، نہ نماز پڑھ سکتا ہے دیکھ دیکھ کر. یہ سب سیکھنا پڑے گا. تو یہ نہیں پڑھتے کتاب، نہیں اٹینڈ کرتے تربیت حج کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، بس ویسے سے یہ بیچارے چل پڑتے ہیں، ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا. ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. اور اگر کوئی کہہ دے آپ پر دم واجب ہو گیا تو دم نکل جاتا ہے، کیونکہ دم میں ایک بکرے کی قربانی کرنی ہوتی ہے، وہ بھی قربانی کے شرائط کے مطابق، اور پھر اس کی بوٹی بھی خود نہیں کھا سکتا. سب خیرات، جان نکلتی ہے، دم کا نام پڑتا ہے. تو
اس لیے بہرحال یہ کہ سب سیکھنا چاہیے، ضروری ہے. اب رہا یہ کہ دعوت اسلامی حج بدل کرواتی ہے نہیں کرواتی، اور کس کو بھیجنا زیادہ بہتر ہے. تو حج بدل کے لیے بھیجنا اس کو بہتر ہوتا ہے کہ جو حج کے مسائل بھی جانتا ہو اور پہلے حج کر چکا ہو، کہ اس کو تجربہ ہوگا. انجانے کو بھیجو گے جس نے کبھی حج نہیں کیا، حج بدل میں جائز ہے اس کو بھیجنا، یہ بہتر ہے کہ اس کو بھیجے، تاکہ مطلب ہے کہ وہ تجربہ ہوگا تو غلطیوں کا چانس کم ہو جائے گا. دعوت اسلامی بھی الحمدللہ یہ ترکیب کرتی ہے، اور دعوت اسلامی کے جو مطلب یعنی کہ معاملات ہیں وہ تو ہمارے یہاں علماء کو بھی بھیجا جاتا ہے اور مبلغین کو بھی بھیجا جاتا ہے. یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو مسائل جانتا ہو. تو یہاں دعوت اسلامی کے ذریعے اگر کوئی حج بدل بھیجے گا تو شاید اس کو اگر سمجھدار ہوگا تو اطمینان قلب زیادہ ہوگا. ورنہ ایک دم کسی کو پکڑ کے بھیج دے گا تو خدا جانے وہ کیا کرے. تو اس لیے اگر آپ چاہیں تو در اس میں کوئی یہ چندہ نہیں ہے جو دعوت اسلامی کو آپ دے رہے ہیں. حج بدل کو بھیجنا تو ایک عبادت آپ کی درست ہو جائے گی. جیسے ہم لوگ حج کی تربیت کے اجتماعات بھی کرتے ہی ہیں، سکھاتے ہیں، تو آپ سے کون سے پیسے لیتے ہیں یار؟ سکھاتے ہیں نا، تو مفت میں سکھاتے ہیں. ابھی بیٹھے ہوئے سکھا رہے ہیں آپ کو، جو بھی سیکھنے کو مل رہا ہے تو اس کے کوئی پیسے تو نہیں لے رہے. تو یوں حج بدل میں آپ سے کوئی ایکسٹرا چارج نہیں لیا جائے گا. ہم لوگ یہ کریں گے، میں کیا کروں گا، ہماری جو مجلس ہے، مجلس خدام حج و عمرہ، مجلس حج و عمرہ، مجلس حج و عمرہ ہے، ان سے آپ نے رجوع کرنا ہے، ان کے ذریعے آپ نے ترکیب بنانی ہے. ان کو بول دیں گے تو یہ بتا دیں گے کتنی رقم، کیا کرنا ہے وغیرہ، کیا طریقہ ہوگا جو بھی ہے. تو وہ اس طرح کسی کو بھیج دیں گے حج پہ انشاءاللہ الکریم. حضور اسکرین پر جو ہے وہ ای میل ایڈریس بھی دیا گیا ہے اور واٹس ایپ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فون نمبر بھی دیا گیا ہے. تو جو اپنے مرحومین کے لیے جو ہے وہ حج بدل کروانا چاہتے ہیں یا نفلی حج کروانا چاہتے ہیں تو آپ ان نمبرز پر رابطہ کر لیں، ای میل کر لیں، واٹس ایپ کر لیں. انشاءاللہ آپ کی طرف سے، آپ کے مرحوم کی طرف سے انشاءاللہ حج بدل کروا دیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے، ابھی میرے ذہن میں آیا، آپ کے مجلس کے ذریعے اگر کوئی اپنے کسی عزیز کے ایصال ثواب کے لیے عمرہ کروانا چاہے تو آپ کے پاس کیا اس کا کوئی سلسلہ ہے؟ یہ ابھی پچھلے دنوں ہی ذہن میں آیا تھا تو ہماری کچھ بات چیت ہوئی تھی، مگر ایسا ابھی ہے نہیں. اور آپ نے اس کا اتفاق سے ذہن میں آیا، ابھی ڈن کر لو نا یار. یہ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ یار میں دیکھتا ہوں غریبوں کو، آپ کو بھی دیکھتے ہوں گے جن کے پاس ابھی چائے پینے کے پیسے نہیں ہوتے، 70 روپے کی چائے ہو گئی ہے. یہ مدینہ اپنی جیب سے کب دیکھے گا یار؟ خواب میں دیکھ کر دل بہلاتا ہوگا. تو یہ اس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ عمرہ کروانے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ مرحوم والد کی، دادا کی، امی کی فوتگی ہو جاتی ہے، پیسے والے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ ہو کہ یار چلو ہم عمرہ کروا دیں. تو یہ ان کو ثواب تو ملے گا، انڈر اسٹوڈنٹ کے جن کے لیے سال ثواب کی ترکیب کریں گے اور اس کو بھی ثواب ملے گا، اور کسی عاشق رسول کا بھی بھلا ہو جائے گا. اپنے مدنی بیٹے، کوئی میری مدنی بیٹیاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی مدنی بیٹی اور مدنی بیٹا کوئی دو دے دے، دو کو بھیج دیا جائے. تو یہ میری ہمدردی ہے. مجھے نہ بھیجیں، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، میری جیب بھری ہوئی. الحمدللہ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے. واللہ اللہ کی قسم میں نہ اپنے حج بدل کے لیے یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، نہ مجھے عمر پر بھیجو اس لیے کہہ رہا ہوں. میں دنیا کی ہمدردی کرتا ہوں، آقا کی دکھیاری امت کی ہمدردی کرتا ہوں. اللہ یہ ہمدردی میری قبول کر لے، ہے نا. تو میں میرے مدنی بیٹوں کے لیے، مدنی بیٹیوں کے لیے ہمدردی کر رہا ہوں. انہیں بھیجو یار عمرے پہ، اللہ نے آپ کو بہت دیا یار. آپ جا رہے ہیں، آپ بھی جائیں یار، کسی ایک مبلغ کو پکڑ لے گا یار تو بھی چل یار، یہ بھی کیا یاد کرے گا یار. اس کی دعا سے آپ کا عمرہ اور حج قبول ہو جائے گا انشاءاللہ. کرو یار کرو، یہ خرچ کرنے کی جگہ ہے. جو پیسہ راہ مدینہ پر خرچ نہ ہو، اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو آگ لگ جائے، اب میں کہتا نہیں، جو راہ مدینہ میں خرچ نہ ہو یار وہ پیسہ کس کام کا یار.
اللہ دل بڑھا دے یار. اور اللہ کی راہ میں دینے میں بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. آپ کر کے تو دیکھیں. اس سال کسی کو لے جائیں, آئندہ اگر ہو سکتا ہے آپ کو بولے یار مجھے تو بڑا لطف آیا تھا اس پر, تو میں 2 کو لے جاؤں گا. یہ بھی ہو سکتا ہے. مدینے کی محبت میں بول رہا ہوں, باقی مرضی آپ کی. سمجھو تم سنو یا نہ سنو, درد دل ہم تو کہے جائیں گے انشاءاللہ. پھر کبھی نہیں بولوں گا ایسا بھی نہیں ہے. پھر دن چڑھ گئی تو بولوں گا کہ یار میرے مدنی بیٹے اور مدنی بیٹی کو پکڑ لو, کوئی میاں بیوی کو. مبلغ ہوتے ہیں اپنے پاس, کوئی ترکیب بنا لو. حج و عمرہ کے مجلس کے تھرو کرنا ہے, ڈائریکٹ نہ کریں. تو یہ تھوڑا تاک کے بھیجیں گے. آپ کسی کو بھیجو گے, ہو سکتا ہے رانگ نمبر لگا دو گے. تو یہ کرو یار, یہ کرنے والا کام. میں نے کرنے والا کام بتایا, مگر میں نے وہی وضاحت کی تھی نہ مجھے, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, اپنے لیے نہیں کہہ رہا, میں اپنے اس روحانی اولاد کے لیے کہہ رہا ہوں. میرا اتنا بڑا خاندان ہے, دعوت اسلام اتنا بڑا خاندان ہے کہ شاید کسی کا نہیں ہوگا. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بات چل رہی ہے حج کے. کیا ہوا, وہ سید ابراہیم شاہ صاحب اپنے مجلس کو کانٹیکٹ کریں گے یار آج. اب میں نے یار اتنی تبیت باندھی ہے, انشاءاللہ کسی کے دل میں آئے گا تو بولے گا یہ تو ابھی تو ان کی طرف سے تو کوئی ہے نہیں اعلان. تو آپ مجلس سے مشاورت کر کے بھلے کچھ دیر کے بعد اعلان کر دیں کہ بھائی عمرے کی بھی ہم بھیجیں گے, یا نہیں بھیجیں گے تو کر دیں. آپ نے ارشاد فرما دیا انشاءاللہ الرحمن ضرور مجلس جو ہے اس کے جو آپ نے اعلان فرمایا ہے اس کی پوسٹ بھی چلائیں گے انشاءاللہ الرحمن, اس کا مدنی گلدستہ بھی چلائیں گے. اور جب ایام شروع ہوں گے عمرے کے تو انشاءاللہ بھیجیں گے بھی آپ کے مدنی بیٹے اور مدنی بیٹیوں کو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.